قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے ہدیوں سے خدا کی عبادت، ورشپنگ گاڈ ود آفرنگس۔ خدا کے حضور ہدیے پیش کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ اور طریقہ ہے۔ پوری عبادت میں ایک حصہ ہدیہ پیش کرنا بھی ہوتا ہے، گیت بھی گائے جاتے ہیں، دعائیں بھی کی جاتی ہیں، کلام بھی پڑھا جاتا ہے، ایمان کا اقرار بھی کیا جاتا ہے، کلام سیکھا بھی جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہم خدا کو کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، لیکن عبادت کا ایک طریقہ بھی ہے۔ جب ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ زبور 96 میں 7ویں آیت ہے، قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، یعنی اس کی بڑائی بیان کرو، اس کا جلال ظاہر کرو، اس کو بڑا مانو۔ خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے شایان ہے، اس کے نام کے شایان ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے، وہ جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ کوئی عام معمولی تمجید نہیں کرنی، ایسی تمجید کرنی ہے، خدا کے نام کو ایسا اونچا کرنا ہے، اس کی ایسی عظمت بیان کرنی ہے، اس کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرنا ہے جو اس کے نام کے مطابق ہے۔ ہر انسان سے ہمارا ڈیل کرنا طور طریقہ اس کے معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ دوست کوئی آ جائے تو وہ عام رسمنی جو گھر میں ہے وہ چل جاتا ہے، داماد آ جائے، بردر ان لا آ جائے، بہنوئی آ جائے، تو پھر ہمارے گھر میں مینیو بھی، کھانے کی ڈشیں بھی بدل جاتی ہیں، برتن بھی اچھے آ جاتے ہیں، بہترین بیڈ شیٹ بھی نکل آتی ہے، اور سارا ہمارا انتظام اچھا ہو جاتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کی شان کے مطابق اس کی تمجید کرو، اور اسی آیت میں کہا ہے کہ کیا کرنا ہے پھر اس کے لیے؟ ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ۔ ہدیہ لے کے جانا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ یہ عبادت کا ایک حصہ بھی ہے اور طریقہ بھی ہے۔ ہدیہ وہ رقم یا وہ چیز ہے جو خدا کی فرما برداری اور تعظیم کرتے ہوئے ہم اس کے حضور پیش کرتے ہیں۔ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے پیدائش 4 باب میں خدا کے حضور ہدیہ پیش ہوتا ہے۔ قائن اپنی فصل کا ہدیہ لے کے آتا ہے، اور حابل اپنے ریوڑ میں سے، اپنے جانوروں میں سے ہدیہ لے کے آتا ہے۔ خروج 35واں باب بہت ساری چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کھالیں ہیں، ہائڈز، لیدر، کپڑا ہے، پشم ہے، اون، لکڑی ہے، پیتل ہے، چاندی ہے، بہت کچھ ہے، کئی طرح کی چیزیں ہیں جو خدا کے حضور کہا گیا کہ ہدیے کے طور پہ لائی جائیں، خدا کی تعظیم کے لیے ہے، خدا کی فرما برداری کے لیے، کیونکہ وہ طلب کرتا ہے، حکم ہے اس کا، وہ مانگتا ہے ہم سے، وہ چاہتا ہے کہ تم سیکھ جاؤ، جب تم میری بارگاہ میں آؤ، جب تم میری عبادت کے لیے آؤ تو کچھ لے کے آؤ، کیونکہ اس نے خود حکم دیا ہے استثنا 16ویں باب میں کہ جب میری بارگاہ میں آؤ تو خالی ہاتھ نہیں آنا۔ یہ حکم ہے اس کا۔ ہم اس لیے فرما برداری کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہوئے جب آتے ہیں اس کے گھر میں عبادت کے لیے تو کچھ نہ کچھ لے کے آنا ہے۔ جب ہم اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں یا اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ہاں، ان کے گھروں میں، ان کے ہاں جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتے، تو خدا کے ہاں کیسے خالی ہاتھ جایا جائے؟ اسی لیے حکم ہے کہ خالی ہاتھ اس کے گھر نہیں جانا۔ مرکز 12ویں باب میں جو کہانی ہے، ایک عورت ہے جو 2 دمڑیاں یعنی ایک دھیلا اس بکسے میں، اس ڈبے میں ڈالتی ہے، تو خداوند یسوع کو وہاں کیا کرنے بیٹھا ہوا ہے؟ پڑھیے ذرا مرکز کی انجیل 12واں باب اور 41ویں آیت۔
غور کیجئے گا، ذرا توجہ کیجئے گا. خداوند یسوع کے بارے میں لکھا، پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا، دیکھ رہا تھا. کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا تھا. کیا؟ کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں. اب یاد رکھیے، جب آپ اس کے گھر میں آتے ہیں تو اس کی نگاہ میں ہیں آپ. وہ اپنے خزانے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یسوع کے بارے میں لکھا ہے وہ ہیکل میں خزانے کے سامنے بیٹھا، دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں. خدا کے گھر میں آئے ہیں، کچھ لے کر آنا ضروری ہے. کس طرح لے کے آئے ہیں اور کیسے وہاں پیش کر رہے ہیں، اس لیے بڑا اہم ہے. یہ فرما برداری کے طور پہ ہم کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کے طور پر کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا ہے. اس کا حق بنتا ہے وہ ہم سے طلب کرے. اس نے دیا ہوا ہے اور اس کے دیے ہوئے میں سے کچھ دینا ہے. اب ہم نے کہاں کمایا؟ ننگا میں ماں کے پیٹ سے آیا اور ننگا ہی چلا جاؤں گا. ہم تو کچھ لائے نہیں. جو کچھ اس زمین پر ہم نے کمایا، ہم نے اکٹھا کیا، وہ خدا کا دیا ہوا ہے. اس کی دی ہوئی عقل سمجھ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، اس کے دیے ہوئے روزگار یا نوکری ملازمت کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ ہم نے وہ کمایا ہے. اور اس کے دیے ہوئے میں سے ہم نے کچھ اسے پیش کرنا ہے. اس کی نظر ہے اس پر کہ کیسے دیتے ہو، کیسے وہ ہدیہ، وہ نذرانہ وہاں ڈالتے ہو. تو خدا کی فرما برداری کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں ہدیہ. تو نے کہا ہے خالی ہاتھ نہیں آنا، اس لیے کچھ لے کے آئے ہیں اور تیری تعظیم میں لے کر آئے ہیں، کیونکہ تجھے کچھ پیش کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے. تو اس لائق ہے کہ تجھے کچھ پیش کیا جائے. اور ہدیے میں تحفے، شکر گزاری اور قربانی کا پہلو بھی موجود ہے. بائبل میں پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں جو زبانیں جن میں یہ لکھا گیا، جو الفاظ استعمال ہوئے، ان کی اسٹڈی کی جائے، انہیں پرکھا جائے، ان پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہدیے میں بطور تحفہ ہم نے کچھ پیش کرنا ہے. یہ قیمت نہیں ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اے خدا دے گھر کچھ دیتا ہے تو ہن ساڈے لئی نہ خدا دروازے کھول دے. وہ آپ برائب کر رہے ہو. آپ خدا کو کچھ دے کے مانگ رہے ہو کچھ. وہ آپ نے قیمت چکانے کی کوشش کی ہے. تو ہدیہ کبھی بھی یہ سوچ کر مت دیں کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملے گا. وہ تحفہ ہے خدا کو. تحفے کے بدلے میں کوئی کام نہیں مانگا جاتا. اٹس اے گفٹ. اٹس ناٹ ویجز. یہ مزدوری نہیں ہے، یہ اجرت نہیں ہے، یہ قیمت نہیں ہے. جو آپ ہدیہ خدا کے حضور اس کے گھر میں پیش کرتے ہو، وہ قیمت نہیں، وہ مزدوری نہیں، وہ اجرت نہیں کہ اس کے بدلے میں آپ خدا سے کچھ کہو کہ اب میرا بھی یہ کام کر. یہ آس نہیں رکھنی کہ میں نے اسے اب یہ دے دیا ہے ہدیہ تو اب وہ میرا یہ کام کر دے گا. نہیں، یہ لالچ رکھ کے نہیں. وہ آپ نے پھر خدا کو رشوت دینے کی کوشش کی ہے، آپ نے اسے قیمت دینے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ قیمت نہیں، رشوت نہیں، تحفہ ہے. اور دوسرا یہ احسان نہیں ہے. یہ خدا کے اوپر کوئی احسان نہیں، کوئی پاجی نہیں ہے. شکر گزاری کے ساتھ ہے کہ تو نے دیا ہوا ہے، تیرے دیے ہوئے میں سے ہم کچھ تجھے پیش کر رہے ہیں. اور ہم کی جگہ اب میں آ جانا چاہیے. اے خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اس میں سے میں یہ تیرے حضور پیش کر رہا ہوں، کر رہی ہوں. شکر گزاری کا پہلو ہے اس میں. قیمت نہیں، رشوت نہیں، مزدوری نہیں، تحفہ ہے. اور یہ احسان نہیں ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں تھیلی میں ہدیہ ڈال کے. نہیں، شکر گزاری ہے اس میں. شکر گزار دل کے ساتھ ہونا چاہیے. اور تیسرا اس میں کیا پہلو ہے؟ قربانی کا. وہ چلو اے وادو نے اے دے دو، یہ اضافی ہیں یہ دے دو، یہ چینج ہے اے کھلے پیسے نے اے پا دیو. اج بھی 5 فلس نکل دینے ہدیے چو. غور کرو اس بات پہ، 5 فلس کون لیتا ہے آج؟ 5 فلس کا سکہ کہیں کام میں آتا ہے آپ کے؟ کیونکہ
وہ یار پڑا ہوا ہے ایسے ہی، چلو دے دو۔ ہدیے میں اگر قربانی شامل نہیں ہے تو پھر سوچ لیجئے وہ ہدیہ ٹھیک نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ضرورت بھی ہے، آپ کو بھوک بھی لگی ہے، آپ پھر بھی کھا نہیں رہے، یہ ہے نا قربانی۔ آپ اسے اپنے کام میں لا سکتے ہو لیکن آپ خود اسے استعمال نہیں کر رہے، کسی اور کو دے رہے ہو، یہ ہے قربانی۔ تو اس میں قربانی کا پہلو ہے، سیکریفائس ہے، اس میں اضافی کر کے نہیں دینا خدا کو ہدیہ کہ یہ اضافی ہے گزارا ہو جائے گا، اے پا دو، یہ دے دو، یہ ڈال دو ہدیے میں، نہیں۔ آپ کو محسوس ہونا چاہیے، جیسے روزہ محسوس ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اپنی جان کو دکھ دیے بغیر مسیحی روزہ نہیں ہوتا، اس لیے اپنی جیب کو تنگی دیے بغیر ہدیہ نہیں ہوتا۔ یسوع کی نگاہ کس پہ ہے؟ وہ ہیکل میں بیٹھا ہوا ہے، کس پہ ہے؟ خزانے پر۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ وہ کس طرح ڈالتے ہیں۔ اور ایک عورت نے ڈالا تھوڑا سا، 2 دمڑیاں، 2 سکے۔ وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے سامنے۔ کئیوں نے تھیلے بھر بھر کے ڈالا، کئیوں نے مٹھیاں بھر بھر کے ڈالا ہوگا، کئیوں نے اپنے بیگ اس میں انڈیل دیے ہوں گے، لیکن یسوع کی نگاہ اس ایک عورت کی 2 دمڑیوں پر، 2 سکوں پر پڑی۔ اب سارے 5 فلس ڈالنا نہ شروع کر دینا کہ 2 دمڑیاں قبول ہوتی ہیں اس لیے 5 فلس دے 2 پا دیو۔ اگلی بات بڑی شاندار ہے، کیا ہے؟ انہوں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا تھوڑا دیا، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ بچا لیا کچھ۔ یہ میں 2 روٹیاں لے لوں گی اور اگلے لمحے کھا لوں گی، شام کو کھا لوں گی، 1 ڈال دیتی ہوں، 1 دمڑی رکھ لیتی ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہ سارا ڈال دیا۔ یہ یسوع نے تعریف کی ہے اس کی۔ جب یسوع نے کہا اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا تو پھر اس کے پاس واقعی کچھ نہیں تھا۔ قربانی ہے یہ کہ آنے والے وقت کی فکر نہیں کہ میرے پاس کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ خدا کے گھر میں آئی ہوں، عبادت کے لیے آئی ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ دے رہی ہوں، اور ان سب سے زیادہ اس کا قبول ہوا کیونکہ اس نے ہدیے میں قربانی ڈال دی تھی۔ اس نے آنے والے وقت کی فکر نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ چلو یہ اضافی ہے یہ ڈال دیتی ہوں، نہیں، قربانی کا اس میں پہلو ہونا چاہیے۔ تحفے کے طور پہ دیں، اس کے عوض کچھ مانگنے کی کوشش نہ کریں کہ میں نے اب خدا کو رشوت دے دی ہے یا قیمت دے دیا تو اب وہ میرا کوئی کام کرے گا۔ دوسرا، احسان نہیں کرنا، شکر گزاری کے ساتھ دینا ہے ہدیہ۔ اور تیسرا، اس میں قربانی ہونی چاہیے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچنی چاہیے، اپنے جیب پہ کچھ وزن پڑنا چاہیے، تکلیف ہو، اتنا کوئی بات نہیں، خداوند کے لیے ہے۔ اور بائبل میں ہدیے کو نذر، نذرانہ اور چڑھاوا بھی لکھا گیا ہے۔ تو جہاں بائبل میں آپ پڑھیں نذر، نذرانہ یا چڑھاوا، وہاں اس سے مراد ہدیہ ہے۔ اردو میں لفظ ہے ہدیہ لاؤ اس کی بارگاہوں میں آؤ۔ پنجابی میں ہم نے کیا گایا؟ صدا چڑھاوے ایمان دے گزرانو، ہم نے زبور 96 عبادت کے شروع میں گایا ہے۔ پنجابی میں اس کو چڑھاوے، اردو بائبل میں بھی اسے چڑھاوا اس کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ احبار کی کتاب کا 1 باب اور 2 آیت میں کہ تم چڑھاوا جب خدا کے حضور چڑھاؤ، تو اسی لفظ کا ترجمہ ہدیہ بھی ہے، اسی کا ترجمہ چڑھاوا بھی ہے، اسی کا نذر بھی ہے، اسی لفظ کا ترجمہ نذرانہ بھی کیا گیا ہے۔ تو جہاں یہ آپ کو 3-4 لفظ دکھیں بائبل میں، اس سے مراد ہے ہدیہ، جس میں تحفہ ہے، شکر گزاری ہے اور قربانی ہے۔ اور ہدیے خدا کے گھر میں اس کے حضور پیش کیے جانے چاہیے۔ اگر آپ کے من میں کچھ ہے خدا کے حضور پیش کرنے کا، تو خدا کے گھر میں آ کے پیش کرو، اس کے حضور پیش کرو، جتا کے، نرسنگا اپنے سامنے بجوا کے، اشتہار دلوا کے نذرانہ نہیں پیش کرو۔
خدا کے گھر میں آؤ اور اس کے حضور پیش کرو. وہ ہے نذرانہ، وہ ہے ہدیہ، وہ ہے چڑھاوا. طریقہ ہے اس کا. اگر آپ خدا کے حضور کچھ پیش کرنا چاہتے ہو، خدا کے گھر میں آؤ. بہت سال ہو گئے، تقریباً 10-11 سال ہو گئے. ایک شخص نے مجھے پیغام بھیجا، جی میں چرچ کے لیے کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں. وہ چرچ میں ہمارے ساتھ عبادت میں شامل نہیں ہوتے تھے. تو آپ میرے گھر آؤ تو میں آپ کو چرچ کے لیے کچھ ہدیہ دوں گا. میں نے منع کر دیا. جس شخص نے مجھے پیغام دیا، میں نے اس سے کہا کہ آپ ان سے جا کے کہیں آپ چرچ میں آئیں، ہمارے ساتھ مل کے عبادت کریں، جو آپ کے من میں ہے خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے وہ آ کے خدا کے گھر میں دیں. جب کسی انسان کو ورتوں پاجی سلام دعا میں تحفہ بھیجنا ہو، ہم خود دینے جاتے ہیں. جب خدا کو نذرانہ دینا ہے، جب خدا کو ہدیہ دینا ہے، جب خدا کو تحفہ دینا ہے، جب خدا کو شکر گزاری دینی ہے، جب خدا کے حضور قربانی لے کے آنی ہے، تو پھر خود آیا کرو، خود پیش کیا کرو، خود اپنے ہاتھ سے پیش کرو. اپنے بچوں کو عادت ڈالو اس کی کہ ہم نے اسے تعظیم سے پیش کرنا ہے، عزت سے دینا ہے. خدا کے گھر میں آ کر، اس کے حضور آ کر ہدیہ پیش کرنا چاہیے. اور ہدیے دہ یکی کے علاوہ ہیں، یہ ذہن میں رہے. دہ یکی خداوند نے کہا وہ ہے ہی میری. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ جی پرانے عہد نامے میں دہ یکی کا حکم تھا، اب دہ یکی کا حکم نہیں ہے. اچھا چلو کوئی بات نہیں. خداوند یسوع نے کہا فریسیوں کے بارے میں، تم سونف اور زیرے پر تو دہ یکی پوری کرتے ہو، لیکن اور جو بڑے بڑے کام ہیں کرنے والے وہ نہیں کرتے. تمہیں چاہیے تھا کہ وہ بھی کرتے اور یہ بھی نہ چھوڑتے، کہ دونوں طرح کے کرنا چاہیے. تمہیں دہ یکی بھی دینی چاہیے، اس پر حساب بھی رکھنا چاہیے، اور نیک کام دوسرے بھی کرنے چاہیے. دہ یکی کا معاملہ تو اب نئے عہد نامے میں بالکل ہی زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، رسول دہ یکی نہیں لیتے تھے. پتہ کیا لیتے تھے؟ اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 44ویں آیت. ایکٹس چیپٹر 2 ورس 44 سے جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ ہی جمع ہوتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے. وہ اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق کو بانٹ دیا کرتے تھے. اور آگے چلیے ذرا، اعمال باب نمبر 4 ہے اور اس کی 34ویں آیت سے. کوئی ان میں محتاج نہ تھا، کیونکہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے تھے. اب 10واں حصہ نہیں دے رہے نئے عہد نامے میں. کیا دے رہے ہیں؟ 100%. جس کو دہ یکی قبول نہیں وہ زمین جائیداد گاڑی بنگلہ بیچے اور یہاں لائے. 100% دو، بیوہ عورت کی طرح. 2 دمڑیاں تھی وہی دے دیں، اور کچھ ہے ہی نہیں پاس. اس لیے دہ یکی قبول ہے بھائی، 100% قبول نہیں ہے. سو دہ یکی دیا کرو. اور دہ یکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 دینار دے کے 350 والی سیلری فنش. کتنی بنتی ہے؟ 350 سیلری ہے تو 35، 200 سیلری ہے تو 20 دینار، 100 سیلری ہے تو ہدیہ اس کے علاوہ ہے. ملاکی 3 باب 8ویں آیت. خداوند نے کہا تم مجھے ٹھگتے ہو. سوال ہوا کس بات میں؟ بائبل میں لکھا ہے، دیکھیے. تم مجھے ٹھگتے ہو دہ یکی اور ہدیے میں. دہ یکی تو خدا کو دینی ہی دینی ہے، ہدیہ اس کے علاوہ ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے شادی پہ کسی نے 5000 آپ کو دیا ہوا اور آپ نے 5000 دیا. یہ اس کا گھر دا کر برابر. اضافہ کیا ہے؟ چلو 1000 تو کرو نا، 1000 تو اضافہ ہوتا ہے نا. دہ یکی تو خداوند کی ہے، ہدیہ اس کے علاوہ. شریعت میں بھی بنی اسرائیل کو بھی جو حکم ہیں ہدیوں کے وہ دہ یکی کے علاوہ ہیں. دہ یکی ڈیفرنٹ ہے، وہ الگ ہے، وہ مختلف ہے. وہ تم نے دینی ہی دینی ہے اپنی ساری کمائی پہ، اپنی ساری آمدنی پہ. 10واں حصہ خدا کو دینا ضرور ہے، وہ خدا کا ہے. اگر نہیں دیتے تو اس میں تم اسے ٹھگتے ہو. اور ہدیہ اس کے علاوہ ہے، اپنے 90 میں سے
100 میں سے 10 خدا کے، 90 ہمارے، اس 90 میں سے اگر کچھ دیا ہے وہ ہے ہدیہ۔ خدا کے گھر میں جس چیز کی ضرورت ہو وہ بھی ہدیہ کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ مت کرو کہ جی میری بنتی ہے 35 دینار تو میں نے نا اس بار 10 دینا ہے اور 25 دینار میں نے کوئی چیز لا کے دے دینی ہے خدا کے گھر میں۔ نہیں، آپ نے دائیکی تو پوری دینی ہے خدا کے گھر میں۔ اگر آپ کے دل میں کسی اور چیز کے بارے میں ہے کہ وہ چیز میں خرید کے لا کے دوں، وہ دائیکی میں سے نہیں، وہ ہدیے میں سے دینی ہے۔ خدا کے گھر میں جتنی چیزیں استعمال ہونی تھی خدا نے کہا وہ ہدیہ لے کر آؤ۔ خروج 35واں باب اور اس کی 4 آیت سے، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا، جس بات کا خود حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے خداوند کے لیے ہدیہ لایا کرو۔ جس کسی کے دل کی خوشی ہو وہ خداوند کا ہدیہ لائے، سونا، چاندی، پیتل، آسمانی رنگ اور ارغوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور جلانے کا تیل اور مسح کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالے اور بہت کچھ۔ یہ ساری چیزیں کس لیے تھیں؟ خدا کا گھر بنانے کے لیے، اس کے گھر میں استعمال ہونے کے لیے۔ اور خدا نے خود کہا کہ یہ تمہاری طرف سے کیا ہوگا؟ ہدیہ ہوگا۔ خدا کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ آپ دینا چاہتے ہو، وہ ہدیہ ہے، وہ دے سکتے ہو، خوشی سے دو۔ اور پھر خدا کے گھر کے خادم کو جس چیز کی ضرورت ہے اگر وہ بھی آپ دینا چاہو تو وہ بھی ہدیہ ہے۔ اسی باب میں دیکھیے، خروج 35ویں باب میں 19ویں آیت، اور مقدس کی خدمت کے لیے بیل بوٹے کڑے ہوئے لباس، اور ہارون کاہن کے لیے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس، تاکہ وہ کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ کے پاس سے رخصت ہوئی، اور جس کا جی چاہا اور جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خداوند کا ہدیہ لایا۔ ہدیہ آپ کا نہیں رہتا۔ جب آپ نے دل میں ٹھان لیا میں نے یہ دینا ہے، یا خدا کے گھر کے لیے یا خدا کے خادم کے استعمال کے لیے، تو لکھا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ خدا کا ہدیہ۔ وہ آپ کا نہیں رہتا۔ جو خدا کے حضور دے دیا وہ آپ کا نہیں رہا، وہ خدا کا ہو گیا ہے۔ اور اس کو استعمال کرنے والے بھی خدا کو جواب دے ہیں کہ وہ اسے کہاں استعمال کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ دینے والوں کو دیکھ رہا ہے نا کہ وہ کیسے دیتے ہیں، تو استعمال کرنے والوں کو بھی وہ دیکھتا ہے کہ کیسے استعمال کرتے ہو تم۔ نقد رقم کی صورت میں بھی اگر آپ دینا چاہیں تو ہدیہ دے سکتے ہو، اور بحرین میں تو زیادہ تر یہی ہے کہ آپ نقد رقم ہی دیتے ہو۔ ہدیے کی تھیلی آپ کے پاس آتی ہے، میرے ان 13 سالوں میں میں نے نہیں دیکھا کہ اس میں سے کوئی اور چیز، سونا چاندی، کوئی قیمتی پتھر، کوئی ہیرا نکلا ہو۔ دینار ہوتے ہیں یا سکے ہوتے ہیں، فلس ہوتے ہیں۔ نقد رقم بھی ہدیے میں دی جا سکتی ہے۔ یسوع جب ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے کہ لوگ کس طرح پیسہ اس میں ڈالتے ہیں، پیسہ ڈالتے ہیں، تو پیسہ دے سکتے ہیں ہم۔ آپ کے پاس ہے، آپ پیسہ دیجئے ہدیے کے طور پر، نذرانے کے طور پر۔ دائیکی الگ ہے، ہدیہ الگ ہے۔ ہمیں پاک ہدیے راست بازی سے پیش کرنے چاہیے۔ پاک ہدیے، پاک ہدیہ کون سا ہے؟ جو چیز خدا نے پاک ٹھہرائی ہے، جس کمائی سے وہ ہدیہ دیا جا رہا ہے وہ پاک ہونی چاہیے، وہ ہے پاک ہدیہ۔ 2 نمبریاں کر کے، کسی سے پیسے لوٹ کے، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، کوئی ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت سے خدا کو آپ راضی نہیں کر سکتے۔ وہ ہدیے، وہ نذرانے، وہ چڑھاوے وہ خدا کو پسند نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے پاک ہدیے اس کے حضور پیش کیے جائیں۔ اور کیسے؟ راست بازی سے، سیدھے دل سے، دل کی سچائی سے، بغیر گھمنڈ کیے، اپنا نام اونچا کیے بغیر، اور اس کے بدلے میں کچھ حاصل کرنے کی خواہش کے بغیر۔ کئی لوگ ہدیہ چرچ میں اس لیے دیتے ہیں
کہ کل کو ہم نے کسی بڑے کام کی فرمائش کرنی ہے چرچ سے، کوئی بڑا کام لینا ہے چرچ سے، راست باز دل کے ساتھ، راست بازی سے، نیک نیتی سے خدا کو ہدیے دو۔ دل میں یہ نہ کرو کہ اب میں نے ہدیہ دینا ہے تو خدا یہ کام لازم کرے، یا میں نے دے دیا ہے تو اب چرچ والے میرے یہ والا کام ضرور کریں۔ جب قطر کی کرنسی بند ہوئی نا تو یقین کرو کمیٹی والوں سے پوچھ لو، قطر کے نوٹ ہدیے میں سے نکلنے شروع ہو گئے، کیونکہ وہ باہر نہیں چلتے تھے۔ دو دوست بیٹھے ہوئے، وقار بیٹھا اور ساتھ میں شنیل بیٹھا ہوا ہے، یار میں تو ہدیہ ہی بھول گیا، 5 روپے کا نوٹ ہے ہی ہے، ادھا ادھا کر لو، چلو جی۔ یہ نوٹ کہیں چل ہی نہیں رہا، وہ چلو گرجے پا دیو، آپ پہ بینک لے جائیں گے۔ کٹا پھٹا نوٹ جس کے نمبر بھی کم ختم ہوئے، کٹا ہوا ہے، کہیں سے پھٹ کے نکل گیا، پونا نوٹ، 3/4 نوٹ ہدیے میں سے نکلتا ہے۔ یار جب پاک ہدیہ ہی آپ نہیں دیتے، جب اچھی نیت اور سوچ سے نہیں دیتے، تو برکت کیوں پھر آپ مانگتے ہو خدا سے؟ ایک تو ہدیہ قیمت نہیں ہے برکت کی، احسان نہیں ہے خدا پہ، دوسرا دینا ہے تو وہ قبول ہے جو نفیس ہو، بہترین ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو۔ پاک ہدیہ لاؤ، راست بازی سے پیش کرو، دل کی سچائی سے، بالکل درست نیت اور سوچ کے ساتھ خدا کے حضور پیش کرو، اور ہمیں ہدیے خوشی اور فراخ دلی سے پیش کرنے چاہیے، خوشی سے پیش کرو۔ خدا نے کہا وہ لائے میرے حضور ہدیہ جس کے دل کی خوشی ہو، مجبوری سے دیا ہوا خدا نہیں قبول کرتا۔ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ شاہ عظیم ہے، اس کے نام کے شایاں اس کی تعظیم کرو، ہدیہ اس کے نام کے مطابق لے کر آؤ۔ وہ جیسا عظیم وہ ہے، ویسا عظیم ہدیہ، ویسا بڑا ہدیہ، ویسا شاندار ہدیہ اس کے لیے لے کر آؤ، اور اسی طرح سجا کے لے کے آؤ۔ زمین پر رہنے والے انسانوں کو ڈیل کرنے کے لیے آپ بڑا اہتمام کرتے ہو، تو بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند، شاہ عظیم، وہ جس کا نام ہی سب سے بلند ہے، اس کے حضور ہدیہ پیش کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ خوبصورتی سے دو، دل کی خوشی سے دو، فراخ دلی سے دو۔ خدا کے حضور دائیکی الگ ہے، ہدیہ الگ ہے۔ ہدیہ دل کھول کے دو، خوشی سے دو، خوبصورت کر کے دو، پاک ہدیہ دو، اور راست بازی کے ساتھ ہدیہ دو۔